بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں ختنہ کرنے کا آغاز کب سے ہوا؟ مرد اور عورتوں کا ختنہ کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، تو عورتوں اور مردوں کا ختنہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت تاحال انہیں عطا نہ ہوئی تھی۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استدعا کی، اے رب، مجھے نیک صالح لڑکا عطا فرما۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی گئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی، اس لیے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ان پر بہت شاق گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت اصرار کیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے کو یہاں سے دور کر دو، تاکہ یہ لوگ میری نگاہ کے سامنے نہ رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ناگوار گزری، اور یہ ایک سخت امتحان تھا کہ بھلا کون اپنے بیٹے کو بیابان میں چھوڑے گا، اور وہ بیٹا جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا، اس کو بیابان میں اکیلے چھوڑا۔ بہت سخت امتحان ہے، مگر بارگاہ الہی سے جب حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ لے آئے جہاں اب کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ انہیں وہاں چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب جانے لگے، تو بی بی ہاجرہ نے انہیں روک کر پوچھا کہ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں چل دیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاموشی پر حضرت بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اثبات میں جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے انہیں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تو ہاتھ بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاں وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسا دیا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو ان کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق و محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل رہیں، اور انہیں ہر طرح کے پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر بجا لاتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ عز و جل نے پوری فرمائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چشمہ پیدا فرمایا۔ یہ چشمہ آج بھی موجود ہے۔ لوگ اس چشمے کو آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود چشمے کا پانی اس طرح جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا بھی رکھی ہے، اور وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہوا جسے قبیلہ بنی جرہم کہتے ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلہ میں شادی کر لی۔ بہت سے احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذات سے براہ راست وابستہ ہے، یا ان پر عمل درآمد کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں نازل ہوا، اور ان اعمال کی اقتدا آج بھی جاری ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم ختنے کا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ختنے کا حکم آیا تو اس وقت آپ کی عمر 99 برس تھی، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 80 سال تھی کہ ختنے کا حکم نازل ہوا۔ چنانچہ آپ نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔ آپ نے خدا کی تعمیل میں اس قدر جلدی کی کہ آپ کے اس طرح نہ تھا، تو آپ نے ایک وصولی سے خود اپنا ختنہ کیا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود کیا، ایک وصولے سے کیا تھا، جبکہ آپ 80 برس کے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال مونڈنا، مونچھیں چھوٹی کرنا، ناخن تراشنا، اور بغل کے بال اکھیڑنا۔ ابن جریر طبری حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کا چکر حضرت ہاجرہ نے لگایا،
اور سب سے پہلے جس عرب خاتون کا ختنہ کیا گیا وہ حضرت ہاجرہ ہیں۔ فرمایا کہ جب حضرت ہاجرہ بی بی سارہ سے الگ ہوئی تو اپنا دامن نیچے کر دیا تاکہ خون کا اثر ظاہر نہ ہو۔ ناظرین، فقہی اعتبار سے مردوں کے لیے ختنہ کرنا واجب ہے جبکہ عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورتوں کا ختنہ کروانا کوئی واجبی یا تاکیدی حکم نہیں، البتہ اس عمل کی سنت یا مستحب ہونے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ تاہم اتنی بات طے ہے کہ اگر ختنہ نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی ختنہ کرنے والی عورت کو یہ تاکید کی کہ زیادہ کھال نہ کاٹا کرے۔ نیز ایک حدیث علامہ ابن عابدین نقل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان منقول ہے کہ مردوں کا ختنہ مستحب ہے اور عورتوں کی ختنہ باعث عزت ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ام ایمن نام کی ایک عورت مدینہ میں ختنہ کیا کرتی تھی۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو کسی لڑکی کا ختنہ کرے تو کچھ کھال چھوڑ دیا کر اور کاٹنے میں مبالغہ آمیزی نہ کیا کر، کیونکہ یہ چیز چہرے کو خوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند کے لیے مقبول بنانے والی ہے۔ عورتوں کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ اس سے عورتوں کی شہوت اعتدال پر آ جاتی ہے اور میاں بیوی دونوں کے لیے زیادہ لذت کا باعث ہے۔ طبی نقطہ نظر سے مسلم اتباع اور اہل علم نے مختلف قسم کے فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلا کبھی وہ کلگی بڑی ہونے کے سبب عدم لذت یا شوہر کے لیے کنویں کا سبب بن جاتی ہیں۔ اس کلگی کے ہٹنے سے اس کے نیچے گندگی جمع ہونے، اس میں بدبو پیدا ہونے اور کسی طرح کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ ایک بڑا فائدہ پیشاب میں آسانی کا ہے کیونکہ یہ چمڑی اس کے اوپر ہوتی ہے جس سے پیشاب میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح بہت سے جنسی امراض، پیشاب کی نالی کی جلن، پیشاب کی نالی اور رحم کے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ مرد کا ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت اور پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ طبی نقطہ نظر سے ختنہ 150 بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ بعض بیماریوں میں ڈاکٹر غیر مسلم بچوں کا ختنہ کرا دیتے ہیں۔